اللہ جل شانہ کا ہم پر کروڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اہل السنت والجماع کا عقیدہ نصیب فرمایا، اور یہ عقیدہ 14 صدیاں پرانا عقیدہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو عقیدہ ڈیلیور فرمایا، وہی عقیدہ ہمارا ہے الحمدللہ۔ اور گرامی قدر اس کا پروف ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ ہم پر بلا وجہ اٹیک کیا جاتا ہے، جی اہل السنت والجماع المعروف سنی یعنی بریلوی لوگ جو ہے یہ نجائز کرتے ہیں، یہاں پہ شرک کر دیا، یہ کر دیا، یہ سارے اعتراض جو آبجیکشن ہم پر لگائے جاتے ہیں یہ سب فضول ہیں اور یہ بے بنیاد ہیں۔ جب تک ہمارے عقائد کو نہیں پڑھیں گے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، سن سنا کر اس نے ایسے کہہ دیا، یہ بریلوی یوں کرتے ہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ ہمارے عقائد کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس دنیا میں کائنات میں اگر کوئی سچی جماعت ہے تو وہ صرف اہل سنت والجماع ہے۔ گرامی قدر، اور ہم پر یہ آبجیکشن لگا کر یہ عوام میں مشہور کیا جاتا ہے بریلوی شرک کرتے ہیں، اور کیا دلیل کیا ہے کہ دیکھو جی بریلوی جو ہیں وہ داتا کے نام کا بکرا دیتے ہیں، غوث پاک کے نام کی کھیر دیتے ہیں، لہذا یہ شرک ہے۔ تو ہم اس کو ثابت کریں گے کہ قرآن و حدیث سے یہ چیز جائز اور ثابت ہے۔ گرامی قدر، اللہ پاک نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ اللہ پاک نے کچھ جانوروں کے نام جو ہیں ان کو ذکر فرمایا، یہ وہ جانور ہیں جو مشرکین جو تھے اپنے بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ اپنا بنایا ہوا من گڑت ایک اصول تھا کہ یہ جانور بتوں کے نام پر ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اب ان کو استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا، انہوں نے ان جانوروں کو حرام سمجھا ہوا تھا، اور یہی جانور جب مال غنیمت میں آئے تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا آقا کیا وہ جانور جن کو مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا ہے کیا ہم ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں، ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لبہائے مبارک کو ابھی جنبش نہیں دی کہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو حام اور وسیلہ اور صائبہ جانور ہیں یہ حرام نہیں ہے، یہ ان کا اپنا کانسیپٹ ہے کہ یہ جانور حرام ہے، کیونکہ حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، اور حرام وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، اور حلال بھی وہی ہے جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے۔ گرامی قدر، یہ جانور جو میں نے آپ کو 7ویں پارے کے 3 رکوع کی آیات پڑھ کر آپ کو بتایا، یہ وہ جانور ہیں جن کو مشرکین مکہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جو مشرکین مکہ جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کی باتیں بے بنیاد ہیں، ان کے کہنے سے حلال حرام نہیں ہوتا اور حرام حلال نہیں ہوتا، محبوب حرام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ حرام کرے، اور حلال بھی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی حلال فرمائے۔ تو اللہ پاک نے یہ ہمیں عقیدہ عطا فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، اور ہاں وہ حرام ہوتی ہے جو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس آیت کے تحت جو اللہ پاک نے فرمایا حرام وہ ہے جب کوئی جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کے نام پر نہیں، کسی اور کے نام پر۔ میں مثال کے طور پر کہوں، کوئی بندہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر اور جانور کو ذبح کر دے، وہ بات تو یہ تو ثابت ہے کہ وہ حلال ہے، وہ حرام ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل حلال ہے اور کلیئر ہے شریعت کی طرف سے۔ حرام وہ ہے جب کوئی بھی بندہ جانور پر چھری چلائے اور پھر کہے بسم یا غوث، بسم بابا فرید، بسم داتا گنج بخش، اور چھری چلائے تو پھر وہ جانور حرام ہوگا۔ اور آج تک اہل السنت والجماع کے
کسی ایک فرد سے ہمیں بتا دیں، کسی ایک بندے نے، جاہل سے جاہل بندے نے بھی جانور ذبح کرتے ہوئے یہ جملے کہے بسم اللہ غوث یا بسم اللہ داتا، کبھی بھی کسی نے نہیں کہا۔ جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو لوگوں نے ہم پر آبجیکشن کیا کہ یہ بریلوی غیروں کے نام پر اللہ کے علاوہ جو ہے بزرگوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا کر ہم پر آبجیکشن کیا، اعتراض کیا، چڑھائی کر جاتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، ایکسپلین کر دیا ہے کہ ان کا اعتراض ہم پر بے بنیاد ہے، غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پہلے ہمارے عقیدوں کو پڑھیں اور اس کے بعد سمجھے اس کو، پھر اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو کریں، اس کے علاوہ بے بنیاد جو آپ کی باتیں ہیں وہ ہم پر نہ تھوپیں۔ اور یہ ہم حدیث سے بھی ثابت کریں گے الحمدللہ، اور حدیث بھی توجہ ہے نا آپ کی، حدیث بھی سیاستہ کی، یہ ہے مسلم شریف، اس کی پارٹ نمبر 2 ہے، والیوم 2 ہے یہ مسلم شریف، اس کے پیج نمبر 366 پر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت کعب بن مالک، ان کی توبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے اور حدیث میں وارد ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب میں یہ بات موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ صحابی آئے، جب ان کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتا ہے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لفظ جو صحابہ نے بولے آج اہل سنت والجماعہ بولتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من توبتی ان خلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ۔ صحابی رسول نے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے میری توبہ قبول فرمائی ہے، مجھے انتہائی درجے کی خوشی ہوئی ہے، اس خوشی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اے پیارے آقا علیہ السلام اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی چیز پر نام، کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز پر کسی اور کا نام آ جائے اللہ کے علاوہ، اگر وہ حرام ہوتی تو صحابہ کرام یہ نہ کہتے۔ صحابی رسول کی سند اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس بات کو قبول فرمایا، ریجیکٹ نہیں کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ایکسیپٹ کیا، فرمایا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ صدقہ کریں اللہ اس کے رسول کے نام پر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا۔ ہاں اس میں یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے باغ کو صدقہ نہ کریں، سارے مال کو صدقہ نہ کریں، اپنے لیے کچھ رکھ لیں، کل آپ کو تنگی نہ ہو۔ نمبر 2 میں دوسری حدیث سناؤں آپ کو، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، سنن ابی داود، یہ دیکھیں زیارت کریں اس کی ماشاءاللہ، سنن ابی داود ہے، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے اور اس کے پیج نمبر 248 پر حدیث پاک موجود ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ، ان کی والدہ انتقال کر گئی تو انہوں نے اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل صدقہ کیا ہے جو میں اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے کرنا چاہتا ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء، پانی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا بتایا تو صحابی رسول نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے قال فحفر بئرا، انہوں نے پھر کنواں کھدوایا اور کہا قال هذه لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ کنواں سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ اب وہ کنواں جس پر اللہ کا نام نہیں آیا بلکہ صحابی رسول کی والدہ کا نام آیا ہے، تو اگر کسی اور کا نام آ جائے اللہ کے علاوہ تو وہ چیز حرام ہو جاتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں سے پانی کبھی بھی نہ پیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پانی پی کر اور صحابہ کرام نے اس کنویں سے پانی پی کر بتایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کا نام کسی چیز پر آ جائے
تو وہ حرام نہیں ہوتی، حرام وہ ہوتی جس کو اللہ حرام فرما دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرما دے۔ اگر صرف یہی کانسیپٹ لے لیا جائے جو لوگوں نے ہم پر تھوپا ہوا ہے کہ بریلوی غیر خدا، غیر اللہ کے نام پر چیزیں بانٹتے ہیں، تو غیر خدا کا نام آنے سے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تو کائنات میں پھر کوئی چیز بھی ایسی نہ بچے۔ مثال کے طور پر پوچھا جائے یہ بائک کس کی ہے، تو بندہ کہتا ہے یہ میری ہے، یہ گاڑی کس کی ہے، میری ہے، یہ مکان کس کا ہے، یہ میرا ہے، یہ فلاں کپڑے کس کے، میرے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں پر تو اللہ کے علاوہ نام آ رہا ہے۔ اگر وہی کانسیپٹ لیا جائے جو ان لوگوں کا ہے تو اس طرح تو پھر دنیا میں کوئی چیز حلال نہ بچے، ساری حرام ہو جائے۔ لیکن شرعاً جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے اباحت دے دی ہے تو وہ چیزیں جائز ہیں اور وہ حلال ہیں۔